ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حقیقی نسبت عطا فرما۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم علامہ قاری مظہر صاحب کا، مسجد کی انتظامیہ کے جمیع احباب کا، محبین اور متوسلین کا، اور بلا تمہید آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ وقت امت مسلمہ کے لیے بڑا مشکل وقت ہے۔ چونکہ دین اسلام پر خارجی اور داخلی دونوں اعتبار سے حملے ہو رہے ہیں۔ خارجی حملے بھی اب چھپے نہیں رہے، مسلسل پیچھے کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی عقیدہ وہ ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے، اور ابھی حال ہی میں قرآن مجید فرقان حمید کی عزت اور حرمت پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ خارجی حملے ہیں جو کفار کی طرف سے عالم اسلام پر ہیں۔ اسی طرح کے کچھ داخلی حملے بھی ہیں جن میں ہم مسلمان انہی کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حملے کیا ہے کہ کبھی آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر اصحاب مصطفیٰ کی حرمت پہ حملہ کرتے ہیں، اور کبھی اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا نام لے کر حرمت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ حملہ کرنے والے کہلاتے بھی مسلمان ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ امت کے اندر داخلی حملہ ہے۔ اب ان جملوں کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلے کئی سالوں کی جو مذہبی طبقات کی طرف سے کاروائیاں ہیں وہ اپنے ذہن میں لاؤ۔ اور چونکہ اب ماہ محرم الحرام ہے، اور ماہ محرم الحرام میں بطور خاص ذکر آل مصطفیٰ کا ہوگا۔ ماہ محرم الحرام میں تذکرہ آقا امام حسین علی مقام کا ہوگا۔ تو وہ طبقات جو ذکر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننا نہیں چاہتے، یا جن کو کسی بھی سبب سے معاذ اللہ آل مصطفیٰ سے بغض ہے، وہ پھر کئی طرح کی تعویلات کرتے ہیں، اور تعویلیں گھڑ گھڑ کے کہتے ہیں کہ امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہو، امام حسین کو جنت کا سردار کیوں کہتے ہو۔ کبھی حدیث و ثقلین کا انکار، کبھی آیا تطہیر کا انکار، کبھی آیا مودت کا انکار،
تو سامعین محترم، مختلف علمی مشتافیوں کا نام لے کر، مختلف قسم کے علمی جملے بول کر ظاہرا ہمارے ذہنوں کو الجھا کر وہ تشکیک پیدا کرتے ہیں، اور تشکیک پیدا کر کے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے سینے سے حضور کی نام کی محبت کو نکالا جائے۔ اس لیے اس دور کے خارجی اور داخلی جو حملے دین اسلام پر ہیں، ہمیں ان پہ نگاہ رکھنی ہوگی، کیونکہ خطبہ جمعہ ہے، وقت کا ہوگا۔ اس لیے میں اب آیا مودت کی طرف آپ کو لے کے آگے بیٹھا، جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رب کائنات اعلان کروانا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سامعین محترم، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، تو جب یہ کلمات قرآن میں آ گئے تو سمجھ آئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اس آیت کا یا ان کلمات کا آغاز لفظ کل سے ہو رہا ہے، تو لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ حدیث مصطفیٰ بھی ہے، یہ فرمان مصطفیٰ بھی ہے، یہ منشاء مصطفیٰ بھی ہے۔ گویا وہ اقربائے مصطفیٰ جن کی محبت، جن کی مودت رب کائنات نے ایمان والوں پر واجب کی ہے یا فرض کی ہے، وہ ان اقربائے مصطفیٰ کی محبت ایمان والوں پر از خود واجب نہیں ہوئی، رب کائنات قرآن میں کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ اپنے فرمان میں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن ہم تک کس ذریعے سے پہنچا؟ سارے کا سارا قرآن ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچا۔ اللہ رب العزت نے یہ کلام ذات مصطفیٰ کو عطا کیا، اور تاجدار کائنات نے یہ قرآن امت کو عطا کر دیا۔ اس لیے سارا قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ آج حمد بھی ہمیں زبان مصطفیٰ سے ملی، سورۃ البقرہ بھی ہمیں زبان مصطفیٰ سے ملی، سورہ آل عمران بھی زبان مصطفیٰ سے ملی، سورۃ النساء بھی ذات مصطفیٰ سے ملی۔ ارے دیکھتے جائیں، یہ قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچا ہے۔ خاص جملہ دے دے گا، یہ قرآن ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچا ہے۔ اور کرنا، جب سارا قرآن زبان مصطفیٰ سے آ رہا تھا تو پھر اسی قرآن میں رب کائنات بطور خاص کیوں کہتا ہے کل اے سونے تو کہہ دے؟ بات کو اور سادہ کرتا۔ سامعین محترم، اگر رب کائنات کل نہ فرماتا تو پھر جب قرآن ہم تک کیسے آ رہا تھا؟ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب اللہ نے کل فرما دیا تو پھر قرآن ہم تک کس ذریعے سے آئے؟ زبان مصطفیٰ سے۔ جا کے اس مدے کو سمجھیے گا، وہ رب کل فرمائے تو تب بھی قرآن زبان مصطفیٰ سے آئے، وہ کل نہ فرمائے تو تب بھی قرآن زبان مصطفیٰ سے آئے، تو ذہن سوال تو کرتا ہے مولا یہ قرآن کل کے بغیر بھی زبان مصطفیٰ سے آ رہا
لانے کی حاجت کیا تھی؟ پھر لفظ کل کے فرمانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آئمہ تفسیر بیان کرتے ہیں، آئمہ علوم القرآن بیان کرتے ہیں، رب کائنات کا قرآن اور اللہ کا کلام ہم تک پہنچ تو زبان مصطفیٰ سے رہا تھا، لیکن بطور خاص جب کچھ آیات کے آغاز میں رب کائنات نے کل کہہ دیا، وہ کل آنے والے حکم میں تاکید لاتا ہے۔ علماء نہ سمجھ آئیں گے، وہ کل ماں بعد حکم میں تاکید پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے، اور پھر قرآن پڑھتے چلے جائیں، جہاں جہاں بھی رب کائنات نے عقیدہ دینا چاہا، جہاں جہاں بھی رب کائنات نے نظریہ دینا چاہا، جہاں جہاں بھی مالک کائنات نے کوئی تھوٹ دینا چاہی، وہاں مولا نے آغاز نفس کل سے دیا ہے۔ وقت بچاتے ہوئے دو تین دلائل دیتا ہوں۔ سامعین محترم، رب کائنات نے جب قرآن میں عقیدہ توحید دینا تھا، کون سا عقیدہ؟ عقیدہ توحید دینا تھا، رب کائنات نے قرآن میں اپنا تعارف کروانا تھا، اپنے بندوں کو اپنی خبر دینا تھی، تو براہ راست اپنی خبر خود نہیں دیتا، بلکہ فرماتا کل هو اللہ احد، اے سونے مصطفیٰ آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، مولا بندے تیرے، خالق تو اپنے بندوں کو تو خود ہی بتا دے کہ میں ایک ہوں، احد ہوں، الصمد ہوں، لفظ کل کا سہارا کیوں لیتا ہے؟ فرماتا ہے کل کے لانے سے بعد میں ہو جائے، حکم میں تقویت آ جائے گی، حکم میں قوت پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف لفظ کل سے کروایا۔ اب اللہ کے بندوں کو پتا چل گیا کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ اب بندوں نے چاہا جو ہمارا مولا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کیوں نہ اس مولا کا قرب پایا جائے، کیوں نہ اس مولا کی معرفت حاصل کی جائے، کیوں نہ رب کائنات کا قرب پایا جائے۔ تو بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا جب میرا خالق بھی تو، مالک بھی تو، رازق بھی تو، اب میرا دل کرتا ہے کہ تجھے دیکھوں، دل کرتا ہے کہ تیرا قرب نصیب ہو جائے، تیری معرفت نصیب ہو جائے، تیری محبت نصیب ہو جائے۔ تو اب رب کائنات اسی قرآن میں عقیدہ رسالت دینے لگا، عقیدہ اتباع مصطفیٰ دینے لگا۔ تو مولا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارے غور کرنا، عقیدہ توحید بھی لفظ کل سے دیا تھا، عقیدہ رسالت اور اطاعت و اتباع مصطفیٰ بھی لفظ کل سے دیا ہے، لفظ کل سے دیا ہے۔ کیوں؟ لفظ کل حکم میں تاکید دیتا ہے، لفظ کل حکم کو قوت، طاقت اور زور دیتا ہے۔ اب سوچتے جانا، رب کائنات نے عقیدہ توحید جس کل سے بیان کیا، رب کائنات نے عقیدہ رسالت جس کل سے بیان کیا، وہی مولا، وہی خالق، وہی رب اسی قرآن میں اسی کل کو لا کے فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ارے ایمان والو سمجھ لو، جس کل نے توحید کو لازم کیا، جس کل نے رسالت کو لازم کیا، اسی کل سے بتاتا ہوں کہ محبت آل مصطفیٰ کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں لفظ کل سے آغاز کرتا ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، اس سایہ مبارکہ کا انداز بیان دیکھیں۔
کو علم البلاغہ کی زبان میں علم البیان بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ کا جو انداز بیان ہے وہ ہے انداز نفی و اثبات۔ کون سا انداز ہے؟ آپ جہلم کی سرزمین پہ رہنے والے اور جہلم والے صوفیاء کے بڑے قریب ہیں۔ ایک صوفی یہاں رہتے ہیں کڑی شریف، اور ایک صوفی اسی دور کے اسی پہر کے حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جو فلسفہ نفی و اثبات بڑی کمال ادائیگی سمجھایا کہ الف اللہ چمبے دل کی مرشد من وچ لائی ہو تے نفی اس بات کا پانی ملیا ہر جگہ ہر گاڑی۔ سامعین محترم غور کریں، یہ جو نفی و اثبات ہے یہ اشارہ کلمہ طیبہ کی طرف کہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ دیکھیں، رب کائنات فرماتا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود۔ اللہ نے پہلے تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی۔ اللہ نے پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی۔ جب سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر چکا تو اب فرماتا ہے الا اللہ، اب اس بات کے ساتھ کہہ دیا سوائے اللہ۔ اب سامعین محترمات بادشاہ لوگ بیٹھے، اگر اللہ رب العزت جھوٹے خداؤں کی نفی پہلے نہ کرتا، صرف اپنا اس بات دیتا، صرف بتاتا میں رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، الہ ہوں، تو سامعین پھر مفہوم کیا ہوتا؟ مفہوم پھر یہ بنتا کہ اللہ تو خالق ہے ہی، لیکن اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، اگر اللہ پہلے نفی نہ کرتا تو پھر یہ جواب قائم رہتا کہ رب تو خالق ہے، مالک ہے، اللہ تو سب کچھ ہے، لیکن کسی اور کے ہونے کا بھی جواز قائم رہتا۔ اگر پہلے نفی نہ ہوتی تو وہ جواز قائم رہتا۔ لیکن رب کائنات کا انداز دیکھیں، پہلے ان سارے کے سارے جھوٹے خداؤں کی کیا کیا؟ نفی کر دی اور اعلان کر دیا کہ جب تک سارے جھوٹے خداؤں کو نہیں جھٹلاتے تب تک میری ربوبیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ پہلے سب کی نفی کروائی، پھر اپنا اثبات کروایا۔ سامعین محترم، عربی لغت میں یہ جو انداز نفی و اثبات ہے یہ اپنا حکم میں وجوب لاتا ہے۔ حکم کے اندر وجوب لاتا ہے کہ جب رب کے سوا کسی اور کو اب اللہ کے سوا معبود مانتے گئے، فوراً ایمان سے خارج ہو گئے، ایمان سے خارج ہو گئے۔ اور یہ کلمہ اصل کے طور پہ آتا ہے، یہ بھی تاکید اور زور لاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو حکم آتا ہے وہ حکم اپنے اندر وجود کا فائدہ دیتا ہے، اپنے اندر وجود کا فائدہ دیتا ہے۔ ارے آقا کے چاہنے والوں، اب ادھر کلمہ طیبہ کے انداز کو دیکھو اور ساتھ آیت مبتت کے انداز کو دیکھو، اب ملا کے دیکھنا آپ کو انداز بیان سمجھ آئے گا۔ رب کائنات کلمہ طیبہ میں فرماتا ہے لا الہ، اور آیت مبتت میں فرماتا ہے لا اسألکم، ادھر فرمایا لا الہ، ادھر فرمایا لا اسألکم۔ کلمہ میں کہتا ہے الا اللہ، آیت مبتت میں کہتا ہے الا المودۃ فی القربى۔ ارے یہ جو انداز ہے نفی و اثبات کلمہ طیبہ کا ہے، وہی انداز آیت مبتت کا ہے جو
یار کی محبت کو اب سامعین محترم اس سے اگلے خاص رہا ہم سارے کے سارے حضور کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے حضور کے امتی بیٹھے سامعین تھوڑا تصور میں لا کے سوچے تو صحیح ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہم وہ ہیں جو دن رات کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ حضور آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے حضور آپ پہ ہماری ساتھ قربان ہو جائے اور دن رات ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان ہو سامعین محترمہ غور کریں جس نبی کے نام پہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں وہ نبی اگر کچھ اپنے امتی سے مانگے تو کیا امتی کو دینا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے؟ اب گھبرا کے نہیں بولنا امتی بن کے تھوڑا اونچا بولنا ہے نبی اگر امتی سے مانگے دینا چاہیے یا بھاگنا چاہیے تو اب عیسائی محبت کو بار بار پڑھ کے دیکھیں رب کائنات زبان مصطفیٰ سے اعلان کروا رہا ہے اور تاجدار کائنات اپنی امت سے فرما رہے ہیں اے میرے امتیوں میں نے تمہیں ایمان دیا میں نے تمہیں اللہ کی خبر دی اللہ کی پہچان دی اللہ کی معرفت دی میں نے تمہیں قرآن دیا میں نے تمہیں رمضان دیا تم جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے تھے میں نے جہنم سے نکال کر تمہیں جنتی بنا دیا اس سب پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہاں صرف اتنا مانگتا ہوں کہ میرے بعد میری آل سے محبت کرتے رہنا سامعین محترم حضور ہم سے اپنی آل کی محبت مانگ رہے حضور اپنی امت سے اپنی آل کی محبت مانگ رہے ہیں سامعین محترم امتی کون ہوگا آل کی محبت دینے والا یا سر پھٹکنے والا سینے میں آل کی محبت سجانے والا یا منہ رکھنے والا سجانے والا سامعین محترم کیونکہ وقت کم ہے میں جلدی خاص باتیں دے رہا ہوں توجہ کرنا یہ کون سا نبی ہم سے مانگ رہا ہے کون سا نبی ہم سے سوال کر رہا ہے ارے یہ وہ ذات مصطفیٰ ہے جنہوں نے ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا بلکہ ذات حبیب کی شان تو یہ ہے مانگا کبھی کسی سے کچھ نہیں دن رات دوسروں کو دینے والے آپ کی شان رحمت یہ کہ دن رات حضور کی در پہ سوالی آتے انسان بھی حضور کے در کے سوالی جنات بھی حضور کے در کے سوالی فرشتے بھی حضور کے در کے سوالی حیوانات بھی حضور کے در کے سوالی جمادات بھی حضور کے در کے سوالی ارے ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھتے جاؤ ہر قوم ہر مخلوق ہر امت در مصطفیٰ کی سوالی ہے اور سوالی در مصطفیٰ پہ کوئی دن کو آتا حضور دن کو دیتے کوئی شام کو آتا حضور شام کو دیتے کوئی رات کو آتا حضور رات کو دیتے ارے سوالی در مصطفیٰ پہ خالی جھولیاں لاتے رہتے میرے مصطفیٰ دن رات وہ خالی جھولیاں بھرتے رہتے حضور دن رات خالی جھولیاں بھرتے رہتے کوئی دنیا مانگتا حضور دنیا دیتے کوئی آخرت مانگتا حضور آخرت دیتے کوئی جنت مانگتا حضور جنت دیتے ارے حضور کی عطا کو دیکھو حضور کی سخا کو دیکھو حضور کی رحمت کو دیکھو حضور کی
میرے آقا علیہ السلام دن رات عطا کرتے. اب سامنے غور کرنا، وہ نبی جس نے دن رات بانٹا، خزانے بانٹے، ہمیشہ دیتا رہا، وہ نبی اپنی امت سے ایک شے مانگ رہا ہے، ایک شے مانگ رہا ہے. ارے جس نبی کا صدقہ ہمیں یہ زندگی ملی، جس نبی کا صدقہ ہمیں یہ زندگی کی سانسیں ملی، جس نبی کا صدقہ ہمیں یہ دنیا کی نعمتیں ملی، وہی نبی ہم سے سوال کرتا ہے، امتیو باقی سب کچھ تو تمہیں میں نے دیا ہے، صرف ایک شے مانگتا ہوں کہ میری سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرتے رہنا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب سامعین محترم، کیا تاجدار کائنات کے مانگنے پہ امتی کو دینا چاہیے کہ نہیں؟ دینا چاہیے. اب اگلے جملے پہ غور کرنا، حضور کے مانگنے کا شرعی حکم کیا لگے گا؟ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگے تو درجہ اور ہے، اور اگر وہی باپ اپنی اولاد سے کچھ مانگے تو کیا درجہ وہی ہے؟ بولے. اگر بیٹا باپ سے مانگے، باپ نہ بھی دے سکے تو باپ کو کہیں گے بھی اس میں ہمت نہیں، وہ دلا سکتا نہیں تھا. لیکن اگر باپ اپنی اولاد کو کہے کہ پانی پلا دو، کھانا پکڑا دو، اور اولاد اگر نہ دے تو کہے گی اولاد بدتمیز ہو، فتویٰ بدلے گا یا نہیں؟ بدل جائے گا. بلا تشبیہ و بلا مثال، جس طرح اولاد کے مانگنے کا درجہ اور باپ کے مانگنے کا درجہ اور ہے، اسی طرح اس کائنات ہستی میں دیکھو امت سے محمد مصطفیٰ کے مانگنے کا درجہ اور ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھو. میرے حضور نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، صرف اپنی امت سے اپنی آل کی محبت مانگی. اب شاید اس سے اگلے جملے پہ آپ غور کریں گے، شاید بعض لوگ سوچنے لگ جائیں کہ حضور نے جو حضرت مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسن حسین کی محبت مانگی ہے تو کہیں یہ اکر باپ پر بھی نہ بن جائے. معاذ اللہ، کوئی یہ نہ تصور کر لے کہ اپنے خاندان کی محبت مانگی ہے. سامعین محترم، یہ جو اپنی آل کی محبت مانگی ہے یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے مانگی ہے. ان کے بھلے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے بھلے کے لیے مانگی ہے. محبت ان سے کریں گے تو ہمارا کیا بھلا ہوگا؟ ہمارا بھلا یہ ہوگا. تاجدار کائنات خبر دے رہے تھے کہ امام حسن اور حسین یہ جنت کے بادشاہ ہیں. حسن و حسین جنت کے وارث ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی وارث ہیں. علی شیر خدا جنت کے وارث ہیں. ان کی محبت ہم سے اس لیے مانگی ہے کہ جس جس کے سینے میں ان کی محبت ہوگی ان کو جنت مل جائے گی. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو یہ بھی بھلا ہمارا کر گئے، ہمیں جو راستہ دے گئے بھلا ہمارا فرما گئے. اب سامعین جب یہ نقطہ بھی سمجھ گئے، اب کئیوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ وہ آل مصطفیٰ ہے کون؟ اس پہ سامعین محترم اہل بیت کا لفظ بولے.
یا اقربائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بولے تو جان لے آئمہ نے آل کو اور اقربا کو دو اقسام میں تقسیم کیا. ایک ہے اہل بیت عمومی اور ایک ہے اہل بیت خصوصی. جب اہل بیت عموم یا اقربائے عموم کا لفظ بولا جائے گا تو اس میں حضور کا ہر رشتہ شامل ہوگا. اس میں حضور کا ہر رشتہ شامل ہوگا. اقربائے عموم میں میرے حضور کے والدین شامل، حضور کی ازواج بھی شامل، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی شامل، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل، بنات مصطفیٰ بھی شامل، ابنائے مصطفیٰ بھی شامل. اور اگر اس عموم کو اور عام کر دیں تو ہر وہ شخص جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا کسی نہ کسی درجے میں وہ اقربائے مصطفیٰ میں آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حمایہ اہل سنت. تو سامعین محترم یہ ہو گئے اقربائے عموم. پھر رب کائنات نے زبان مصطفیٰ سے اقربائے خصوصی کو بھی بیان کیا ہے اور اسی آیت مودت کے تناظر میں دے دیے گا. امام طبرانی کو پڑھے، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھے، امام سعدی کو پڑھے اور کثیر تفاسیر کا مطالعہ کرے. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ مودت اتری، صحابہ کرام نے یہ آیہ کریمہ سن لی، پڑھ لی. اب صحابہ اکٹھے ہونے لگے. غور کرنا، صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، چل کے در مصطفیٰ پہ پہنچے، حضور کے در اقدس پہ جا کے حضور سے سوال کرتے ہیں. قالوا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ قالوا یہ صیغہ جمع کا ہے، گویا کوئی ایک یا دو صحابی نہیں تھے، جمع کا صیغہ ہے. کثیر صحابہ حضور کے در اقدس میں پہنچے اور آ کے حضور سے سوال کرتے ہیں. اس سوال میں صحابہ کے الفاظ پہ توجہ کرنا. صحابہ آقا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ من کرامت ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. صحابہ سوال کرتے ہیں، سونے مصطفیٰ وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ اونچا بولے، کون ہیں؟ حضور کے صحابہ. اور وہ صحابہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ وجبت علینا مودتہم، حضور وہ قریبی کون ہے جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی. گویا اس آیہ کریمہ سے وجوب کا استدلال اس دور کے کسی مفتی نے نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے کیا سبحان اللہ. اور آقا کے سامنے بیان کیا. حضور نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تم نے واجب ہونے کا معنی کہاں سے نکالا. آقا نے ان کے استدلال کو رد نہیں فرمایا. ارے ایک تو ان اہل بیت کی محبت کا واجب ہونا، یہ استدلال صحابہ کا ہے، ان کا صحابہ کا ہے. پھر حضور کے سامنے اس کا بیان کرنا، اس کو درجہ حدیث کا مل گیا. حضور رد نہیں کرتے، سوال کا جواب دیتے ہیں. میرے آقا رد نہیں فرماتے، سوال کا جواب دیتے ہیں. حضور فرماتے صحابہ سن لو، میرے وہ قریبی کون ہیں جن کی محبت تم سب پر واجب ہو گئی. صحابہ متوجہ ہو گئے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی آئے
علی والو جھوم کے بولو گے علی جن و فاطمہ و ابناہما، میرے حضور نے اعلان کر دیا وہ میرے قریبی ایک میرا علی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، حسن اور حسین ان کی محبت ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہو گئی، ان کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ چلیے 10 منٹ برداشت کر لیں گے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو ان اہل بیت کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، صرف اسی نکتے پر درجنوں حدیث مبارکہ کا ذکر ہے، لیکن میں وقت بچاتے ہوئے گفتگو کو آخری حصے میں لاتا ہوں، چونکہ آج کے دور میں اگر علی علی کر لے، ذکر سیدہ زہرا کر لے، ذکر حسن و حسین کر لے، تو بات کل فہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے۔ ارے قرآن کی آیات کو اٹھا کر دیکھو، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی دلالت اشارتاً صراحتاً خود رب کائنات علی علی کر رہا ہے۔ حدیث مصطفیٰ کو اٹھا کر دیکھو، 2-4 حدیث نہیں، درجنوں حدیث کا ذخیرہ ہے۔ خود محمد مصطفیٰ علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر علی علی کر رہے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر کے پاس آؤ تاکہ بات پختہ کرتے جائیں، کہیں یہ نہ کوئی کہہ دے کہ خلفائے راشدین صحابہ کرام آج سے محبت نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کو دیکھنا، جب حضور کا وصال ہو گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً پردہ فرما گئے، صحابہ کرام جب حضور کے فراق میں تڑپتے، جب صحابہ کرام کو حضور کا ہجر تڑپاتا، اور صحابہ جب حضور کا دیدار کرنا چاہتے تو صحابہ اکٹھے ہو کے دروازہ علی شیر خدا پہ آتے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور مولا علی شیر خدا سے عرض کرتے ہیں ہمیں شہزادے حسن و حسین دکھا دے۔ چونکہ امام حسن مجتبی سر اقدس سے لے کر سینہ اقدس تک شبیہ مصطفیٰ تھے، امام حسین سینہ اقدس سے لے کر قدم مبارک تک شبیہ مصطفیٰ تھے۔ ارے صحابہ تڑپتے حضور کے لیے تھے، دیکھتے امام حسن اور حسین کو تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے۔ آپ کی کیفیت یہ تھی جب حضور کا فراق تڑپاتا اپنے کندھوں پہ امام حسن اور حسین کو بٹھاتے، سبحان اللہ۔ جب حضور کا فراق تڑپاتا تو حضرت صدیق اکبر اپنے ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھاتے، دوسرے کندھے پر امام حسین کو بٹھاتے اور مدینہ کی گلیوں میں گھمایا کرتے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا۔ دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرایا کرتے اور فرمایا کرتے ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، مدینے والوں ان شہزادوں کو دیکھا کرو، ان کا حیا کر کے مصطفیٰ کا حیا کرو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ عمل حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق کو دیکھیں،
عثمان ذوالنورین کو دیکھیں، جمیع صحابہ کو دیکھیں، ہر صحابی آل مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میں اور آگے چلتا ہوں، ہم حنفی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ حنفی ہیں فقہاً۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت آل مصطفیٰ دیکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے امام، سینکڑوں نہیں ہزاروں فقہا جن کے شاگرد ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو خبر ملتی کہ فلاں علاقے میں حضور کی آل کا کوئی پھول رہتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ملاقات کے لیے سفر کرتے، اور صرف اکیلے سفر نہ کرتے، دو شاگردوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے۔ میں وقت بچانے کے لیے جملے دے رہا ہوں۔ شاگردوں کو ساتھ لے کر آل رسول کے دروازے پہ جاتے، جاتے امام بن کے نہ بیٹھتے، عاجز بن کے، شاگرد بن کے دو زانو بیٹھتے، اور ان کے ساتھ ان کے سینکڑوں شاگرد بھی اسی طرح بیٹھتے جیسے امام اعظم بیٹھا کرتے۔ تو اس دور میں، اس زمانے میں جو ائمہ اہل بیت نظر آتے ہیں، امام اعظم ہر امام اہل بیت کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ امام شافعی کو دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کثرت کے ساتھ ذکر آل مصطفیٰ کرتے۔ کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت کے ساتھ ذکر اہل بیت کرتے، کیونکہ اس دور میں تو خارجین کا فتنہ ہو چکا تھا۔ کسی نے امام شافعی پہ فتویٰ لگایا کہ آپ وہ ہو گئے، ہمارا شیوا نام لینا نہیں ہے۔ امام شافعی پہ جب فتویٰ لگا تو امام شافعی مسکرا کے کہتے ہیں، ارے اگر حب اہل بیت، ذکر اہل بیت کا نام فلاں ہونا ہے تو لکھ لو، پھر اس نبی کا سب سے بڑا شیعہ امام شافعی ہے۔ سامعین محترم، میں آخری جملے عقیدے کے علم میں لگا، پھر امام احمد بن حنبل کو لے، امام مالک کو لے، وہاں سے چلتے آئے تو ائمہ حدیث پہ آ جائے۔ امام بخاری کو پڑھے، امام مسلم کو پڑھے، امام نسائی کو پڑھے، ترمذی کو پڑھے، امام حاکم کو پڑھے، پڑھتے چلے جائیں۔ اینڈ پہ آتا ہوں امام احمد رضا خان بریلوی، پچھلی صدی کے مجدد، ارے ان کا کلام اٹھا کر دیکھو، اشارہ دے رہا ہوں، ہم تو ذکر اہل بیت آئے تو چہرے مرجھاتے ہیں۔ امام اعلیٰ حضرت اپنا عقیدہ بتا گئے کہ سن لو، امام احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب نور کا۔ یہ عقیدہ امام اہل سنت کا ہے۔ اس سے آگے چلے، یہ ملک پاکستان ہے، اور اس کا خواب دیکھنے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ اونچا بولیں گے، حضرت علامہ محمد اقبال۔ حضرت علامہ محمد اقبال کے حب اہل بیت کا اشارہ دینے لگا، فارسی کا کلام ہے۔ حضرت اقبال سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں، اور آپ عرض کرتے ہیں، اے سیدہ کائنات، اے سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے ساتھ میری محبت کا درجہ یہ کہ مجھے شریعت مصطفیٰ نے روک رکھا ہے، مجھے شریعت مصطفیٰ نے روک رکھا ہے، شریعت مصطفیٰ نے میرے پاؤں باندھ رکھے ہیں، میرے پاؤں میں زنجیریں شریعت مصطفیٰ کی ہیں۔ اگر شریعت مصطفیٰ کی رکاوٹ نہ ہوتی تو اے سیدہ فاطمہ الزہرا، میں حضرت اقبال آپ کی قبر کے گرد طواف کیا کرتا۔ آنکھیں چلتی ہوگی، فجر آیا ہوگا،
جھک کے کہتے ہیں اے سیدہ کائنات، یہ طواف کرنا بھی چھوٹی بات ہے، یہ آپ کی قبر کا صرف طواف کرنا بھی چھوٹی بات ہے۔ اگر مجھے شریعت مطہرہ میں روکا نہ ہوتا اے سیدہ فاطمہ الزہرا، میں آپ کی قبر انور کی مٹی کے ذرے ذرے کو سجدہ کرتا، یہ میری محبت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، اب بھی فتوے لگاؤ کہ حضرت اقبال پر یہ محبت آل مصطفیٰ اور چاہت آل مصطفیٰ اس صدی میں کسی کی اپنی طرف سے تراشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، محبت آل مصطفیٰ کو ایمان کا حصہ ہے اور خود ایمان ہے۔ اس لیے جہلم کی سرزمین پہ بسنے والوں، ذکر آل مصطفیٰ کو اور محبت آل مصطفیٰ کو مختلف حصوں میں تقسیم نہ کیا کرو، بلکہ جب بھی ذکر آل مصطفیٰ آئے چہروں پہ تبسم کھلے، دل پہ بہار آئے۔ کیوں؟ ایمان اس وقت تک مکمل ہوتا نہیں ہے جب تک حضور کے دان وعدے سے محبت اندر نہ آئے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے سامعین محترم، آئیے سب مل کر ہم محبت آل مصطفیٰ کو بھی سینے میں سجائیں اور محبت اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سینے میں سجائیں۔ سامعین، ہم منہاج القرآن والے ہیں، جس کا وقت اور جس ذکر کا دن ہوتا ہے ہم وہی ذکر دل کھول کے کرتے ہیں۔ اگر وقت ہو ذکر صدیق اکبر کا، پھر آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہے صرف صدیق والے۔ وقت ہو حضرت عمر فاروق کے ذکر کا، سننے والا سمجھے گا یہ صرف عمر والے، صرف عثمان والے، صرف اہل بیت والے۔ لیکن سمجھ لو ہم کسی ایک والے نہیں ہیں، ہم سب والے ہیں۔ عقیدہ توحید بھی حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، عقیدہ رسالت بھی حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، آل و اصحاب کا ذکر بھی حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں، مالک کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفات ہوئی تو ہم کے لیے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔